اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نیک لوگوں کی صحبت کی کتنی حرص رکھنی چاہیے۔ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا اتنا بڑا عمل ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی خاص رحمت سے کتنی بڑی بڑی خطاؤں اور غلطیوں سے بچا لیتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت پر یقین انسان کو صالحہ زندگی گزارنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ اس کے بغیر انسان صالحہ زندگی اختیار نہیں کر سکتا، کیونکہ شیطان ہر دم ایک کام کرتا ہے کہ انسان کو احساس گناہ میں ڈال دیتا ہے۔ اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ایسے ویڈیو کلپس موجود ہیں جن میں ابلیس کا طریقہ کار دکھایا گیا ہے۔ ہم نے اس کا تجربہ بچوں پر کیا تھا، اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے شیطان کی اس کارروائی کو سمجھ گئے تھے، کیونکہ انسان جب اپنے سامنے اس کو مجسم صورت میں دیکھتا ہے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ جیسے ابلیس سوئے انسان کو 3 گرہ لگاتا ہے۔ کیا آپ نے وہ حدیث پڑھی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آدمی کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گرہ لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ پر یہ افسوں پھونک دیتا ہے کہ سو جا، ابھی رات بہت باقی ہے۔ پھر اگر کوئی بیدار ہو کر اللہ کی یاد کرنے لگا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر نماز فرض یا نفل پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اسی طرح صبح کے وقت آدمی چاقو چبند خوش مزاج رہتا ہے، ورنہ سست اور بدظن رہتا ہے۔ ابلیس کو کوشش کرتا ہے یہ انسان سویا رہے اور وہ فجر کی نماز نہ پڑھے۔ آپ لوگوں میں سے جن کے لیے فجر کی نماز پڑھنی مشکل ہوتی ہے تو 3 گرہوں والی حدیث ہر رات پڑھ کر سویا کرے، اور یہ حدیث ایک دوسرے کے ساتھ بہت شیئر کرے۔ انشاءاللہ یہ آپ کی بہت مدد کرے گی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ نماز کا کیا درجہ ہے؟ کیا تمہیں اپنی نماز کے بارے میں پتہ نہیں ہے؟ جب وہ انسان کے کان میں حدیثیں ڈالتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم نے نماز قضا کر دی، تم نے تو اپنی نماز کھو دی، تو انسان احساس گناہ میں چلا جاتا ہے۔ آپ لوگوں میں سے ممکن ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ حادثہ ہو جاتا ہو، لہٰذا اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو نہ جانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی پر یقین نہ کیا تو یہ حادثات ساری زندگی ہوتے رہیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابلیس کو ہٹانے کا طریقہ کار سیکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مغفرت پر یقین رکھیں اور اس احساس گناہ میں نہیں جانا، اس کی بجائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ یہ معافی سچی ہو، آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم بھی کریں، اور اس معاملے میں جو چیز آپ کی مدد کرے گی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ شیطان انسان کو کیسے کیسے احساس گناہ میں ڈالتا ہے۔ ابلیس کے طریقہ واردات میں ایک یہ بھی ہے کہ جب کوئی لڑکی اپنا سر ڈھانپتی ہے تو وہ اس کی دائیں طرف سے آتا ہے اور اس کے کان میں کچھ پھونکتا ہے، پھر بائیں طرف سے آتا ہے، کچھ پھونکتا ہے، اسے کہتا ہے دیکھو تمہارا چہرہ اچھا نہیں لگ رہا، لوگ تمہاری طرف دیکھیں گے تو وہ تمہارے حسن کو پہچان نہیں پائیں گے، تم ایک عام سی لڑکی بن جاؤ گی اور لوگ تمہیں نظر انداز کر دیں گے۔ وہ آہستہ آہستہ ہر روز یہ کام کرتا ہے، اور جب وہ مسلسل اپنا کام جاری رکھتا ہے تو لڑکی اپنا سکارف تھوڑا سا ڈھیلا کر دیتی ہے، پھر اگلے دن اور ڈھیلا کر دیتی ہے، پھر اس کے بال نظر آنے لگ جاتے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے۔ جس وقت کوئی عورت شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ کام کر لیتی ہے تو پھر ابلیس چین سے نہیں بیٹھتا، وہ اس کو آ کر کہتا ہے دیکھا تم نے تو حجاب جیسا عمل چھوڑ دیا، تم سے کبھی کوئی اچھا کام ہوتا ہی نہیں،
तुम तो नमाज़ें भी छोड़ देती हो, तुम तो हिजाब भी नहीं करती हो, तुम फलां काम भी नहीं करती हो, और इसके ऊपर दबाव बढ़ जाता है। फिर वो सोचती है कि अच्छा मैं इतनी गुनाहगार हूँ और अब तो मैं गुनाह के रास्ते में बहुत दूर आ गई हूँ। ऐसे सहरा में जहाँ इंसान को किसी साए का यकीन ना हो, अल्लाह ताला की मग़फ़िरत के साए का यकीन ना हो, तो इंसान के पाँव जलने लगते हैं, वजूद तप जाता है, रास्ता दिखाई नहीं देता, और यूँ इब्लीस अल्लाह ताला की मग़फ़िरत, अल्लाह ताला की मेहरबानी से इंसान को दूर कर देता है। इसलिए अल्लाह ताला के गफ़र होने, इसके गफ़ूर होने और इसकी मग़फ़िरत की हकीकत को समझना है, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि व इन्नी लगफ़ारुल लिमन ताबा व आमना व आमिला सालिहन सुम्मा हतदा, और बिलाशुबा जिस शख्स ने तौबा की और ईमान लाया और नेक अमल किए फिर सीधी राह पर चला, तो यकीनन मैं बहुत बख्शने वाला हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें बहुत प्यारी हदीस मिलती है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह कहता है आदम के बेटे, जब तक तू मुझसे दुआएं करता रहेगा और मुझसे अपनी उम्मीदें और आस वाबस्ता रखेगा तो मैं तुझे बख्शता रहूँगा, चाहे तेरे गुनाह किसी भी दर्जे पर पहुँचे हुए हों। मुझे किसी बात की परवाह और डर नहीं। ऐ आदम के बेटे, अगर तेरा गुनाह आसमान को छूने लगे फिर भी मुझसे मग़फ़िरत तलब करने लगे तो मैं तुझे बख्श दूँगा और मुझे किसी बात की परवाह ना होगी। ऐ आदम के बेटे, अगर तू ज़मीन बराबर भी गुनाह कर बैठे और फिर मुझसे मग़फ़िरत तलब करने के लिए आए, लेकिन मेरे साथ किसी तरह का शिरक ना किया हो, तो मैं तेरे पास इसके बराबर मग़फ़िरत लेकर आऊँगा और तुझे बख्श दूँगा। यानी आसमान के किनारों तक के गुनाह माफ़ हो सकते हैं, और अगर ज़मीन भर भी किसी के गुनाह हो जाएं तब भी अल्लाह ताला इसे बख्श सकते हैं। क्या आपके दिल को यकीन है कि अल्लाह ताला माफ़ कर सकता है? इस यकीन के दो तरह के असरात होते हैं। इब्लीस फिर भी काम करता है और कहता है अच्छा अल्लाह ताला ने गुनाह माफ़ कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, कर लो। इब्लीस तो भूलता ही नहीं है और इसकी दुश्मनी कितनी बड़ी है, लिहाजा हर वक्त अल्लाह ताला से पनाह मांगने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे इस्तिग़फ़ार ज़रूरी है, इसी तरह से अल्लाह ताला की पनाह मांगनी भी ज़रूरी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में बैठे हुए कितनी बार इस्तिग़फ़ार करते थे। सहाबा कराम फरमाते हैं कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मजलिस में इस्तिग़फ़ार करते हुए और गिनते रहते थे। आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी 70 बार इस्तिग़फ़ार करते और कभी 100 बार इस्तिग़फ़ार करते। सहाबा कराम क्यों गिनते थे? ताकि वो भी इसी तरह से इस्तिग़फ़ार कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि वो अपने बंदों को ये फ़हम देता है अल्लाह ताला गुनाह माफ़ कर सकते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी ऐसे मामलात आते थे। एक बहुत ही बूढ़े शख्स जिनके आबरू आँखों पर गिर चुके थे आए, उन्होंने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक ऐसे शख्स हूँ जिसने बहुत गलतियाँ और बहुत गुनाह किए, कोई छोटी बड़ी जुल्म ज़्यादती ऐसी नहीं जिसका मैंने इर्तिकाब ना किया हो, बल्कि मैंने तो इस कदर कसरत के साथ गुनाह किए हैं कि अगर इन्हें तमाम अहले ज़मीन पर तकसीम कर दिए जाएं तो वो इन्हें तबाह बर्बाद कर दें, तो क्या मेरी बख्शिश हो सकती है? एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि बख्शिश का सवाल हर किसी के ज़हन में नहीं आता, और जो गुनाह का आदी हो जाता है इसको ये सोच भी नहीं आती कि मुझे माफ़ी चाहिए। जिसको जवाबदेही का एहसास होता है उसी के ज़हन में ये बात आती है कि मुझे माफ़ी चाहिए, क्योंकि मैंने गुनाहों के साथ नहीं जीना। जो गुनाह के बुरे असरात के बारे में जानता है, समझता है, फिर वो गुनाह से निकलने के लिए तड़पता है। जब इसे यकीन आता है कि अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है तो इसकी वजह से इसके दिल को करार आ जाता है।
پھر وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اسلمت، تم مسلمان ہو؟ اس نے عرض کی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس یقین کا پا لینا انسان کے لیے کتنی بڑی بات ہے۔ آپ اسے پا لینے کے احساس کو تصور کر کے دیکھیے، اور آپ کیسے اس کو تصور کریں گے؟ شمیدس نے جس وقت ایک اصول دریافت کیا تھا جس کی فکر میں وہ تھا، کیونکہ فکر کے بغیر کسی انسان کو احساس نہیں ہوتا، اس کو اتنی فکر تھی، اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا حل سمجھایا تو وہ ٹب میں بیٹھا نہا رہا تھا۔ اب اس پر یہ احساس اتنا غالب ہوا کہ وہ بھول گیا میں کہاں تھا۔ باہر نکلا اور گلیاں بازاروں میں بھاگتے ہوئے کہنے لگا، پا لیا، پا لیا۔ آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو پا لیا ہے، تو آپ اس کو تصور کر کے دیکھیے۔ جتنی آپ کو مغفرت کی ضرورت ہوگی، اتنی ہی آپ کو اس کی حقیقت کو پا لینے کی خوشی ہوگی کہ جو اسلام قبول کر لیتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مغفرت کی کتنی ضرورت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں گناہ کب کیے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّهُ لَا يُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهِ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ۔ میرے دل پر کبھی کبھی کچھ غفلت آ جاتی ہے، اسی وجہ سے میں دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔